ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اس رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس مسلمانیت کے احساس پر آج یہاں پر یہ منعقدہ مجلس میں جمع فرمایا. اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس کو کنڈکٹ کرنے والے منتظمین کا، اور جو کہ ہے GWC کے نام سے جانی جاتی ہے. ماشاءاللہ نوجوان ہیں، محنتی ہیں، اور دین کی بیداری اور مسلمانوں کے اندر ایک طرح ریولیوشن لانے کا جو مرکزی خیال ان کا ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ بھی ہے. تو ان کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اور یہاں پر میں شاید پہلی مرتبہ آپ سے خطاب کر رہا ہوں. بہت سے لوگ سنے ہوں گے یا بہت سے لوگ نئے ہوں گے. خیر، جو بھی ہے تھوڑی سی توجہ دیں گے تو میں اپنی بات آپ کو رکھوں گا، اور آپ کو اگر واقعتاً لگے کہ آپ کی دل کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر تو کیا ہے، ہم اور آپ اچھی طرح گفتگو کر سکتے ہیں. میں عموماً یہی خیال کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں، بیان کو صرف سننے کے لیے مت آؤ، بیان کے ساتھ ایک طرح کا اٹیچمنٹ ہو تمہارا ذہنی طور پر، پھر تو بولنے اور سننے والوں کے اندر ایک طرح کی بیداری پیدا ہوتی ہے. ہمارے طور پر عام طور پر لوگ تو سننے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن سن ہو جاتے ہیں. سن کے اس کے اندر تحریک بہت کم لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کا تعلق اصل دلوں سے نہیں جڑتا ہے. تو خیر، مجھے جو ٹاپک دی گئی ہے کہ ہمارے ایمان پر ایک مراجعہ، تو میں نے سوچا کہ اس کے اندر اسی ٹاپک سے میں چند باتیں آپ لوگوں کو بتلاؤں، جن میں دو اہم پوائنٹ اس ٹاپک کے اندر آئے ہیں. ایک ہے ایمان، ایک ہے مراجعہ. ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، ایک گلانس نظر ڈالیں کہ واقعتاً ہمارے اندر ایمان کیا ہے، یا ہے بھی یا نہیں. تو اب لفظ ایمان کو سمجھو، پھر اس کے بعد مراجعہ کو سمجھیں گے کہ واقعتاً ہمارے اندر ہے یا نہیں. لیکن پہلی چیز، ایمان ہے کس چیز کا نام، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو لفظ ایمان کے سلسلے میں چند گرامر کی باتیں بھی کہ تعلیمی حیثیت سے بھی لوگ سمجھنے کی ایک ذہن کو اپنے آپ کو کھولیں، اس حیثیت سے جہاں بھی میری گفتگو ہوتی ہے میں اس کو ٹچ کرتا ہوں.
اصل میں امین یأمن سے نکلا ہے ایمان، اور اس کا بنیادی مرکزی مضمون ہے امن، امن میں آ جانا یا امن دے دینا، اور اسی سے ایک نام خود اللہ کا ہے المؤمن، هو اللہ الذی لا الہ الا هو القدوس الجبار المتکبر المؤمن، یہ سب سورہ حشر کے آیات میں آئے ہیں۔ تو امن دینے والا، یہاں پر معنی ہوگا المؤمن سے امن دینے والا۔ اچھا، یہی اگر یہ 3 حرفی صیغہ امینہ باب افعال میں جاتا ہے تو آمنہ بن جاتا ہے، اور اسی سے ایمان نکلا ہے، آمن یومن ایمانا، تو اس کا مطلب ہے امن میں آ جانا، امن دینا یا امن میں آ جانا۔ اب اس کے ساتھ بی کا صیغہ ساتھ میں آ جائے گا تو وہاں معنی ہوتا ہے تصدیق کر لینا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے آمن باللہ، جہاں بھی آئے گا بی کے ساتھ آئے گا، بی کے صلے کے بغیر نہیں آئے گا، کیوں؟ امینہ اور آمنہ کے ساتھ با لگے گا تو وہاں مطلب ہو جاتا ہے تصدیق کے معنی میں، یعنی کسی چیز کو مان کے چلنا، کسی چیز کو اس حد تک مان لینا کہ تمہیں وہ چیز ایسا یقین پختہ ہو کہ اس کے اوپر تم کام کر سکو، اسے کہتے ہیں ایمان، جس پر مان کے چلنا ہے۔ لیکن وہ صیغہ آتا ہے ایمان کے ساتھ با کے ساتھ، آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آ گیا وہی بھی، وہ لوگ ہیں جو کون ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ غیب پر۔ تو بی کا صیغہ جیسے ہی آیا تو یہاں ایمان لاتے ہیں کا مطلب ہوگا تصدیق کرتے ہیں، اچھی گہرائی کے ساتھ اپنے دل پہ یقین کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایمان کا لغوی معنی، ڈکشنری میننگ یہ ہوئی کہ وہ چیز جس پر مان کے انسان گہرائی کے ساتھ اپنی زندگی کا اٹھان اور اپنی زندگی کا عمل رکھتا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، عام طور پر ہمارے اندر معاشرے میں ایک طرح کی سوچ ہے، وہ کیا ہے؟ پڑھو +2 تک تقریباً کیا ہو جاتا ہے 17 سال 16 سال، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ کم از کم تو ڈگری کرو جی، ورنہ تو تم کیا ہے، کوئی معاشرے میں عزت تو 3 سال ملا لیجئے، 19 سال 20 سال، ارے انڈر گریجویٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کوئی ویلیو نہیں ہے آج، کم از کم ماسٹر ڈگری کرو جی، تو کم از کم 21 سال، اور اس میں کوئی پریکٹس نہ ہو تو پھر تمہیں کوئی اچھا جاب نہیں مل سکتا، تو چلو 25 سال کا ایک عرصہ تم اپنے کیریئر کا لگاؤ، تو ہم کہتے ہیں کہ اب تو کمانے والا بن گیا ہے، اب کمانے والا بن گیا ہے تو کمائی پہ انحصار کرو، اپنی زندگی کا جو سیٹنگ ہے وہ سیٹنگ کو تو برپا کر، عیش کر، آرام کر۔ اب اس سوچ پر اتنا ایمان ہے، اب میں لفظ ایمان اسی وجہ سے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جان لیں ایمان کسے کہتے ہیں، اس سوچ پر اب اتنا ایمان ہے ہمارے اندر نوجوانوں میں، اس سے ہٹا ہوا کوئی نظر نہیں آتا۔ ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی تمہاری شادی شدہ زندگی عیش آرام سے گزرنا ہے نا، تو کم از کم یہ 25 سال جو نوجوانی کے پہلے لگا دو تو تمہارے لیے بہترین زندگی ہے۔ گویا کہ آپ نے اس پر کھلے دل کے ساتھ ایمان لایا کہ 25 سالہ کیریئر تم بنانے کے لیے یہ اسٹیج بائی اسٹیج پڑھ کے آؤ تو تم 10 15 20 25 30 40 50 ہزار تک کما سکتے ہو، تمہاری زندگی اچھی طرح بن سکتی ہے۔ جیسے ایمان بنا انسان ویسے محنت کرتا ہے۔ کوئی نوجوان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا کیریئر کا سب سے بہترین زمانہ ہے اور اس میں مجھے کچھ کرنا ہے، تو پھر وہ نوجوان 25-50 نہیں 1 لاکھ کمانے والا بھی بن جاتا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ میرا کوئی مقصد نہیں تو وہ تو کیا ہے، پھر بھی 10-15 ہزار ہی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کی سوچ جیسی بنتی ہے ویسے ہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ اب یہ بات میں نے مثالوں کے ذریعے اس وجہ سے سمجھائی کہ اب پلٹو ایمان کی طرف۔ ایمان بھی ایک سوچ کا نام ہے، ایمان بھی ایک غیبی کیفیت کا نام ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ تم ایسے ایمان لاؤ کہ تمہاری اٹھان، تمہاری زندگی اس ایمان کے تحت ہو جائے اور اس کے بعد تم ہر ایک کامیابی کو حاصل کر لو۔ اگر ہم اس طرح اپنے ایمان کی کیفیت کو سیٹ کریں کہ دیکھو پڑھو نہ پڑھو،
کماؤ نہ کماؤ، پیسہ آئے نہ آئے، بینک بیلنس ہو نہ ہو، لیکن یہ ایمان کی حفاظت اگر میں کر لوں گا تو اللہ دنیا میں بھی مجھے کامیاب کرے گا اور جنت میں بھی مجھے کامیاب، اخروی زندگی میں بھی مجھے جنت ملے گی۔ تو پھر تو ہم نوجوانوں کا یا خواہ کوئی بھی مسلمان کا اپنی زندگی گزارنے کا یہ رویہ نہیں ہوگا جو آج وہ اسلام کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسلام کے ہر حکم پہ اسے نکتہ چینی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو کہاں جی پھر جاب نہیں ملے گی، عورت کہتی ہے کہ حجاب کریں گے تو پھر تو کیا ہے جی ہماری آزادی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی سوچ پہلے ہی بن چکی ہے داڑھی ہمارے کام میں حرج نہیں، حجاب ہمارے کام میں حرج نہیں، اور پکا یقین ہے اہل ایمان کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور دنیا آخرت بنے گی، پھر تمہاری سوچ بدلے گی ہی نہیں۔ تم آرام سے پوری دنیا تمہارے سے لوٹ لی جائے تو تم کہو گے میرا ایمان ہے میں خوش ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن میرا ایمان ہے میں خوش ہوں، ایمان تو میں بچا گیا۔ یہ مسرت کی زندگی تھی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی۔ ان کے پاس مال و دولت تو نہیں تھی نا، ایک ایک پتھر اللہ کے رسول جب باندھے ہوئے دکھائے صحابہ، اللہ کے رسول نے کہا میں تو 2 پتھر بندھا ہوا ہوں، تم تو 1 پتھر باندھے ہوئے ہو۔ فقر و فاقہ تو ہمیشہ تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چراغ نہیں جلتا تھا۔ پوچھا کہ کیسے کیا کھاتے تھے؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی ایک کھجور، کوئی پکوان نہیں پکتا تھا، اور کبھی کبھی بھی 1 وقت کھجور ملا تو ملا، 2 وقت بھی نہیں ملتا تھا، ہم تو 3 وقت کنڈا کھاتے ہیں اور پھر بھی پریشان ہے کہ صحیح کھانا نہیں ملتا، وہاں تو 2 وقت اور وہ بھی مشکل تر، پھر بھی ایمان تھا تو نورانیت تھی چہرے کے اوپر، سکون تھا، اطمینان تھا۔ آج سب کچھ ہے سکون نہیں ہے۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس جتنے مریض ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں، صحیح کی پرابلمز آج جتنے ہیں اتنے کبھی دنیا میں نہیں تھے۔ پہلے صحیح کی ڈاکٹر ہی ملنا بہت مشکل تھا، کہیں ہوتا تھا، ورنہ تو عام ڈاکٹر ہی وہ پیشنٹ کو بھی دیکھ لیتے۔ اب تو کیا ہے سائیکیٹرسٹ الگ سے ڈاکٹر اپنے اعتبار سے ہزاروں کلینک کھولے ہوئے ہیں، اور وہاں بھی انسان کیا ہے ویسے ہی جمع جیسے عام ڈاکٹروں پہ جمع ہیں۔ تو پریشانیاں ذہنی بڑھ گئی ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، مال ہے، دولت ہے، ترقی ہے، دنیا میں ہر آرام ہے۔ ایک زمانے میں فین نہیں سے انسان گزار دیا تھا، آج تمہارے لیے اے سی ہے، لیکن پھر بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ امن والا جو اصل دل کو تمہارے لیے بہار بنائے اس پر یقین نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے لفظ ایمان۔ ایمان ان مجموعے کا، اس کیفیت کا نام ہے جس پر تم اپنے دل کی گہرائیوں سے مان لو کہ یہی ہے، اب اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو۔ ابھی اس کو لینے میں تمہیں دینا پڑے، دنیا نہیں پوری دنیا بھی، تو دے دو، خلاش بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایمان محفوظ ہے نا، بہت بڑی بات ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ایمان ہمارا محفوظ ہے۔ یہ ہوئی ایمان کی توجیہ۔ لیکن اب کیا ہے ایمان ہے کیا، یہ بھی تو دیکھیں نا، ایمان ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات جو میں نے پڑھی ہے، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ متقی؟ کون ہے وہ ایمان والے؟ کون ہے جن کے لیے ہدایت قرآن میں؟ الذین، جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کی چیزوں پر۔ نمبر 1 شرط، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نظر نہیں آتا، مجھے ایمان نہیں ہے، تو بیوقوف ہے۔ اللہ تو کہتا ہے مجھے وہ ایمان پسند ہے جو نظر نہ آنے کے باوجود مان، نظر آنے کے باوجود تو مانتا ہے تو تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ جب نظر آ گیا فرعون کو، اس نے کہا الآن میں اب ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا بات ہے، تو دیکھ لیا، موت کا فرشتہ بھی دیکھ لیا، موت کا منظر بھی دیکھ لیا، تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو گناہ کرتا رہا، مفسد تھا، نافرمان تھا، آج تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے تک لا، جب کوئی چیز پردہ نہیں اٹھا ہے،
یہاں کے آنکھیں کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کے جب بند ہوتے ہیں تو ایک اور دنیا ہے جس کا پردہ اٹھتا ہے، وہاں تو انسان سب کا سب کہتا ہے کہ اب تو میں مانتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وہ ایمان مجھے نہیں چاہیے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ الذین یؤمنون بما انزل، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابیں ہیں۔ وما انزل من قبلک، اس سے پہلے انبیاء پر جو بھی، اور اسی طرح اللہ کے رسول پر جو بھی۔ تو یہ آیات مجموعہ ہیں ایمان والوں کی صفات کا، جو اللہ کہتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے آخری میں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ میں صرف قرآن کے جہاں جہاں آمن یومن ایمانا یا مؤمنون یا یؤمنون آیا ہے، ان آیتوں کو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے ایمان کیا ہے۔ اچھا، تو یہ سورہ بقرہ میں آیتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کے لیے ارکان ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن سے خالی مسلمان نہیں بن جاتا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہم مسلمانوں کا۔ ہماری سمجھتے ہیں رسم و رواج کے اعتبار سے جو آئیڈینٹی ہم نے قائم کر لی، بس ریشن کارڈ کا مسلمان اللہ کے ہاں بھی مسلمان ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہو جائے گا؟ آئیڈینٹی اصل میں اعمال کی ہے۔ تمہاری رنگوں کو، تمہارے نسلوں کو، تمہارے کپڑوں کو، تمہارے جو کچھ بھی احوال ہیں اس کو نہیں دیکھتا، تمہارے قلوب اور ایمان کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جھبا خبا داڑھی ہے، بڑی ٹوپی ہے، ہرا دوپٹہ ہے، 1000 دانوں کی تسبیح ہے، پکا مسلمان نہیں چل سکتا۔ پکا مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ نشانیاں نہیں ہیں، پکا مسلمان ہونے کے لیے اندر کے اعمال ہیں۔ تو فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لینا یا مغرب کی طرف پھیر لینا یہ ایمان نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والملائکہ، ملائکہ پر، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، انبیاء پر، وآت المال، اور اپنے مال کو، علی حبہ، باوجود اپنی محبت کے، ذوی القربہ، قرابت داروں میں لٹاؤ، والیتامى، یتیموں میں لٹاؤ، والمساکین، مسکینوں میں لٹاؤ، وابن السبیل، مسافروں میں لٹاؤ، خیرات کرو، والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو بھی دو، گردن چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی دو، والسائلین وفی الرقاب، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو، اپنی بات کو جب بھی تم وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرو، والسائلین والصابرین فی البأساء، اور صبر اختیار کرو جنگ کی حالت میں بھی، پریشانی کی حالت میں بھی، والضراء، تنگی میں بھی، وحین البأس، اسی طرح شدید تمہاری بیماری اور تکلیف دہ حالتوں میں بھی، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پر عمل کیا تو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی ہیں وہ لوگ جو اصل میں کامیاب اور متقی ہیں۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب دیکھیے عجیب بات ہے، اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لاؤ۔ جب ایمان والے تھے تو پھر ایمان لاؤ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے کہنے کے باوجود کبھی کبھی
ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، خالی خولی کہنے والے ہو جاتے ہیں۔ ریشن کارڈ کے مسلمان، ووٹر آئی ڈی کے مسلمان، اللہ کے ہاں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمینو، ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب دیکھیے ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہو گیا ایمان کے اپنے بعض شروط و ارکان ہیں۔ کیا ہیں؟ اب اسی کو حدیث کے ساتھ تشریح کیجیے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ کرتا ہوں، کوئی بدبخت کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ قرآن کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم حدیث کو نہیں ملاتے۔ حدیث ایکسپلینیشن ہے قرآن کا، جہاں مجمل ہے وہاں مفصل حدیث آتی۔ تو ایک مرتبہ جب جبرائیل آئے تھے، یہ بڑی طویل حدیث ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، کچھ اور باتیں بھی میں کہنا چاہتا ہوں اصل میں، کہ پوری حدیث تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ٹکڑا ہے جہاں پر حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں الایمان، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ تو ارکان ایمان 6 ہیں۔ ان ارکان میں سے کسی ایک کا انکار کوئی کرتا ہے لفظی اعتبار سے تو وہ کافر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نماز نہیں ہے جی، یہ کیا اٹھک بیٹھک کر رہے ہو، تو پکا کافر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے جی، کیوں میں اپنا مال کما کے دوں اللہ کی راہ میں، تو کافر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کبھی میں نے کیا ہے فرشتے کو دیکھا ہی نہیں جی، جیسا کہ سر سید احمد خان کا مسئلہ ہے، انہوں نے تفسیر سیدی بھی لکھی ہوئی ہے جس میں وہ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے اہل قرآن ہیں جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا فرشتے کہاں ہیں، کبھی بھی نظر ہی نہیں آیا، تو ہم کیسے مان لیں؟ تو کافر ہے، فرشتوں کا انکار کافر ہے۔ اسی طرح کتابوں کا انکار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی تو کافر ہے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ انبیاء کا انکار کرتا ہے، ایک نبی کا ہی خواہ، کوئی کہتا ہے کہ آدم کو تو ہم نبی نہیں مانیں گے جی، کیونکہ وہ تو کیا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سائنس کہتی ہے کہ آدم تو کیا تھے، بس انسان تھے، اور وہ بھی کیا ہے جاہل قسم کے تھے، کپڑے پہننا بھی نہیں آتا تھا، بعد میں انسان تھوڑا تھوڑا کر کے ترقی ہوا تو اسے کپڑے پہننا آیا، اس کے بعد وہ سطر ڈھکنا آیا، ورنہ تو لنگے دھڑنگے جس طرح جنگلی لوگ تھے ویسے ہی رہا کرتے تھے۔ یہ اہل قرآن کا مسئلہ ہے، انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا، تو کافر ہے۔ آدم تو نبی ہے۔ تو جتنے بھی اس کے مخالف اعتقادات ہیں، ان میں اگر باللفظ زبان سے کوئی کہہ دیا تو وہ کافر ہے۔ اگر اس میں زبان سے نہیں کوتاہی ہوئی تو بڑا گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے۔ اچھا، اب آئیے اس کی کیفیت کی طرف۔ ان 6 ارکان پر ایمان لانے سے جو بنتا ہے اصل سوچ اور تمہارا عمل، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو علماء سلف اس کے لیے شرائط باندھتے ہیں۔ فرمایا کہ الایمان، ایمان اسے کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ ایمان یہ ہے کہ تم زبان سے اقرار کرو اور قلبی طور پر، دلی طور پر سچے دل سے تصدیق کرو، اور اس تصدیق کا عملی ثبوت دو۔ تو کیسے؟ سوائے مکہ جسے کہتے ہیں نا، گونگا، اس کو چھوڑ کے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ تو نہیں کہوں گا لیکن نماز پڑھوں گا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ اقرار ضروری ہے، اقرار کے بغیر ایمان نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اقرار تو نہیں کرتا ہوں بھائی، نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اچھا، آپ نے کہہ دیا، ایمان والے بن گئے، لیکن تصدیق قلب نہیں ہے تو بھی ایمان والا نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، مسجد نبوی میں پہلی صف میں ہوتا تھا، اور جمعہ میں تو جب اللہ کے رسول آتے منبر کی طرف، حضرت ابو بکر وہ عمر نہیں اٹھتے، لیکن یہ بدبخت اٹھ کے کھڑا ہوتا اور کہتا کہ معلوم ہو لوگو
اب یہ رسول آ رہے ہیں تمہارے پاس، اب یہ خطبہ دیں گے اور ان کی باتیں سنو اور اطاعت کرو، یہ کہہ کے بیٹھ جاتا، پھر اللہ کے رسول اٹھ کے خطبہ دیتے۔ اتنا کام کرنے والا، سامنے رہنے والا، آپ کو کیا ہے وہ جنتی ہے؟ نہیں، دوزخی ہے۔ دوزخ میں بھی کہاں ہے؟ کافروں سے بھی بدتر جگہ پہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے گھڑوں میں ہوں گے، کافر تو جہنم میں ہوں گے، لیکن منافقین سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ تو اس کا لا الہ الا اللہ کام دیا؟ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ تصدیق بالقلب نہیں تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ تو بولتا تھا، زبان سے تو ادا کرتا تھا، دل کے ساتھ اس کو مانتا تھا؟ نہیں مانتا تھا۔ تو ایک شرط بھی گری، مسلمان نہیں۔ اچھا آئیے تیسرا، اب ایک انسان، ہمارا مسلمانیت کا مسئلہ اٹھا لیجیے، ہم تو کیا ہے، لا الہ الا اللہ بھی بولتے ہیں، چلو دل سے بھی مان ہی لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر عمل بالجوارح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس ایمان کو اپنے اعضاء سے گواہی دو کہ تم ایمان لائے۔ سب سے پہلی گواہی کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان 11 گھنٹے کو ہوتا ہے، کوئی کافر تھا 11 گھنٹے کو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، تو اس پر عائد ہونے والی سب سے پہلی نماز ظہر ہے۔ اگر وہ ظہر کی نماز نہ پڑھا اور 4 بجے مر گیا تو اللہ سب سے پہلا سوال کرے گا کہ تیرے اوپر ایک نماز آئی تھی، وہ نماز کیوں نہیں ادا کی؟ کیونکہ نماز کا پورا وقت ختم ہو گیا تھا، 3:30 کے اندر ختم ہو جاتا۔ اگر وہ لو بالفرض وہ پڑھنے والا تھا اور 3:30 یا 3 کے اندر مر گیا تو ہو سکتا ہے ایکسپشنل کیس ہو، اللہ تعالیٰ عذر پیش کرے تو وہ قبول کر لے کہ اے اللہ مجھے ارادہ تو تھا نماز پڑھنے کا، لیکن نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ میرا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن جو 4 بجے مرتا ہے اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں، اللہ کہے گا کہ پورا وقت ختم ہو گیا، تو نے نہیں پڑھی، تو ایک نماز تو نے نہیں پڑھی، اور حکم جاری ہوگا اسی کی حیثیت سے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے عمدن نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب ہمارے ہاں سینکڑوں مسلمان مل سکتے ہیں جن کا کلمہ بھی ہے، جن کو کیا ہے زبان اور دل ٹھونک کے کہتے ہیں کہ میں سچا مسلمان ہوں جی۔ اگر آپ غلطی سے بھی اس کو کہہ دیں کہ بھائی تو منافق ہے، کافر ہے، تو لڑنے مرنے مارنے پہ تیار ہو جائے گا، لیکن نماز نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں۔ عمل بالجوارح کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے صرف نماز کی مثال دی ہے، نماز ہی کی نہیں، ہر ایک نیکی کے کام کی۔ ہمارے ہاں جھوٹ عام ہے، ہمارے ہاں وعدہ خلافی عام ہے، جیسا کہ اللہ نے ایمان میں وعدہ وفائی لایا ہے۔ ابھی میں نے پڑھ کے تلاوت کی، ہم کہتے ہیں کہ آتا ہوں جی، آدھے گھنٹے میں، کیا جی آدھا گھنٹہ بول کبھی نہیں ہے جی، آتا ہوں جی، کیا جی 1.5 گھنٹہ، ٹھہرو جی ابھی ایک آدھا گھنٹے میں آتا ہوں۔ ارے آدھا گھنٹہ پہلے بولا نا بھائی، تو ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ وفائی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ جھوٹ بالکل ہماری زندگی کا ایک معمولی جز بن چکا ہے، اور ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کوئی ایک گناہ ہے۔ موبائل میں بات کر رہے ہیں کہ کہاں جی، نیچے کھڑا ہوں جی، آؤ، کہاں جی نیچے نہیں ہے نا جی، ارے آلے کو ہوں جی، آلے نیچے کھڑا ہوں تو نیچے کھڑا ہوں کہ آلے کو ہوں بولا سمجھ، ارے پھر آلے کو ہوں بولنا تھا کہ نیچے کھڑا بولا، خواہ جھوٹ بولتا کیوں؟ اپنے آپ کو جہنم کے لیے کیوں پیش کرتا ہے؟ ہمارا جھوٹ بولتے 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 یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ جھوٹ بھی ایک گناہ ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ اس وجہ سے کہ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا۔ جس کا ایمان پختہ ہوگا عمل بالجوارح برابر ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کا ایمان سے عمل بالجوارح بھی خارج ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے پہلے دیکھا ایمان کی تعریف لغوی اعتبار سے، پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ایمان ہے کس ارکان پر، 6 ارکان پر، پھر میں نے بتایا تھا کہ ایمان کے لیے ضوابط و شرائط علماء سلف کے پاس کیا ہیں، پھر میں نے بتایا تھا کہ اب ایمان کے ان شروط کے ساتھ اپنے آپ کو موازنہ مراجعہ کریں۔ تو اب یہاں آ کے بات بنتی ہے کہ اصل ایمان کب پیدا ہوتا ہے اور اصل ایمان کی آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں، نشانیاں کیا کیا ہیں۔ اچھا، سورہ انفال کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، اب ذرا غور سے سنیے اس کو، پھر اپنے ایمان کا مراجعہ کریں، مقابلہ کریں۔ اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہی ہیں، اور انا بے شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حصر کا معنی ہے، اور بہت گہرائی کے ساتھ شک کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا کہ انما المؤمنون، بے شک وہی ہے ایمان والے، کون؟ الذین، جو ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
اللہ کی آیات، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اندر سے لرز جاتے ہیں۔ اب کتنے کو یہ کیفیت پیش آتی ہے؟ آپ نماز کے لیے رکعت باندھیں اور امام قرات شروع کرے تو آپ کا دل کیا ہے، اندر سے بدلنے لگے، لرزنے لگے، ڈر آنا شروع ہو جائے۔ کبھی ہوا ہے؟ پھر کائی کا ایمان ہے؟ ایمان والے تو جب قرآن کلام اللہ کو سنتے ہیں تو وجلت قلوبہم، ان کے دل اندر سے کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہوتا کبھی آپ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کا ایمان بڑھنے کی کیفیت محسوس کی اندر؟ کبھی آپ قرآن سنتے ہوئے آپ کے آنسو رواں ہوئے؟ کبھی آپ نماز کے اندر وہ خشیت الہی طاری ہوئی؟ ہم تو نماز کے لیے جیسے ہاتھ باندھتے جتنی چیزیں گمی ہیں سب یاد آنے لگتی ہیں، کون سی چیز کہاں رکھا، کب پرس رکھا، کب کی چین کہاں رکھ کو گیا، بھولے تو نماز کو کھڑ جاؤ یاد آ جائے گا تمہارا۔ کوئی چیز بھول گئے بولے تو ایک مولوی صاحب کنے کو پوچھا کرتے، مولوی صاحب میری بہت قیمتی چیز گم گئی، بہت دنوں سے ڈھونڈنے کو ہوں۔ بولے کہتے جا رہے بیوقوف جا نماز پڑھ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی رکعت بنا کہاں بولا تو برابر شیطان بوا گیا، سیدھا نماز توڑو ہاتھ بھاگنے لگائے گا۔ ارے بیوقوف، اس کے واسطے نہیں بولا، شکریہ کے طور پر تو کم از کم پوری نماز تجھ کو پڑھ لینا چاہیے تھا۔ ہاں تو جیسے ہی رکعت باندھتے بھولی پسری پوری یادیں یاد آ جاتی ہیں۔ نماز کی حالت تو عجیب و غریب ہے ہماری۔ امام صاحب 4 کی بجائے 3 رکعت پڑھا دی، مقتدی بولے گئے مول صاحب غلطی کرے، آپ 4 پڑھا دیے، نہیں 3 پڑھائی دیے، 4 کی ظہر کی یا کوئی عصر کی نماز تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے یقین ہے میں 4 ہی پڑھایا ہوں۔ تو بڑی تکرار چل رہی تھی امام صاحب مقتدیوں میں۔ ایک مقتدی بور بیٹھا ہوا تھا، وہ دیر کے بعد آپ کو بولا کرتے مولوی صاحب نہیں تمہیں 3 ہی پڑھائے۔ اتنا وقت کیا، یہ بولا نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو اتنی لڑائی کے بعد آپ کو بولتے 3 ہی پڑھائے۔ اب کیسے بات تو پختہ بولتا 3 ہی پڑھائے؟ نہیں، اصل میں 4 رکعت میں میرے 4 دکانہ ہی، میں 4 دکانہ کا حساب دیکھتا۔ پہلی رکعت میں دیکھا تو یاد ہے، دوسری رکعت میں دیکھا تو بھی یاد ہے، تیسری رکعت میں دیکھا تو بھی، چوتھی رکعت میں یاد نہیں ہے کون سے دکان کا میں حساب دیکھا۔ اس میں مجھے پکا یقین ہے تمہیں 3 رکعت پڑھائے۔ یہ ہماری نماز ہے، ہنسی مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عموم ہے، نہ طنز ہے مجھے۔ ہم اپنے احوال کا مراجعہ کر کے دیکھیں، نماز جیسے ہی ہم باندھتے ہیں خشیت الہی نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے مومنون کی آیت میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، ڈر اختیار کرتے ہیں۔ رکعت باندھو تو تمہارے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جائے کہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو، کتنا خیال آتا ہے۔ نہیں تو ایمان کی جانچ پڑتال کرو، ہے بھی یہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اب اللہ کی قسم کھا کے میں پوچھتا ہوں، بیٹھے ہوئے میں کتنوں کو تلاوت آتی ہے؟ ہمارے عام مسلمانوں کو کتنوں کو تلاوت آتی ہے؟ جس کو تلاوت ہی نہیں آتی وہ پڑھے گا کہاں سے؟ پھر آنسو نکلیں گے کہاں سے؟ کسی کی 20 سال، کسی کی 25، کسی کی 50، کسی کی 70، کسی کی 80، اپنی زندگی کھایا کمایا، بچے بیوی بچے خوش رکھا، بلڈنگاں چڑھا لیا۔ پوچھو اس سے کلام اللہ آتی ہے تمہیں پڑھنے؟ نہیں مولوی صاحب وقت ملا نہیں، اب کہاں بڈھا ہو کے پڑھوں۔ اچھا کوئی اصول ہے کہ بڈھا ہو کے نہیں پڑھنا ہے؟ بڈھا ہو کے کماتے ہو، بڈھے ہو کے کام کرتے ہو، بڈھے ہو کے ٹی وی دیکھتے ہو، بڈھے ہو کے سیریل دیکھتے ہو، تو قرآن نہیں پڑھ سکتے بڈھے ہو کے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ سوچنا تو چاہیے نا اپنے آپ کو۔ پھر مسلمان کیوں کہتا ہے تمہیں قرآن ہی پڑھنے نہیں آتا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اچھا تیسرا کیا پوائنٹ ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بے انتہا توکل کرتے ہیں۔ ہمارا توکل کیا ہے؟ اپنے کمائی پہ ہے، کمائیں گے کھائیں گے، نہیں کمائے تو کیا جیوں گا۔ بعض بچے کیا ہے ذرا سا نوجوانی میں اللہ نے ہدایت دے دی، مدارس مراکز اس طرح کے جانے لگے تو اماں ہوا کیا بولتے، کیا رے کیا بھیک مانگنے کا ارادہ ہے کہ مدرسہ کدرسہ رنگا رہے، آخری میں کریں گے، سب بھی ہمیں بھی کرے، سو جمعہ 8 دن نکل گئے، مرکز مدرسہ بول کو، پہلے پڑھ زمانے میں پڑھا تو کچھ تبھی بنیں گا تو۔ اچھا آپ کو کیا معلوم پڑھا تو بنیں گا؟ پڑھ کے ڈگری لے کے آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ مر گیا، کتنے لوگ نہیں ہوتے اسے؟ کیا فائدہ ہوا اس کو پڑھ کے؟ کون کہہ دیا کہ تمہیں پڑھ کے فائدہ ہوگا اس کو؟ کیسے آپ نے سوچ لیا؟
اپنے بچوں کا یوں ہی کردار ہم بناتے ہیں، یوں ہی سوچ ہم بناتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو نہیں، انتہائی توکل تو اللہ پر ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اچھا، یہ ایمان کی ایک کیفیت میں نے قرآن سے دی تھی۔ اب آئیے ہم ایمان کی اپنی کیفیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے اور ان کا ایمان کیسے تھا، اس کا ایک مراجعہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ یہ آخری میری تقریر کا جو دوسرا عنوان تھا، ٹاپک تھی مراجعہ، اس پر میں دے رہا ہوں خاص طور پر۔ دیکھیے حضرت بلال ایمان لائے، سب کو پتہ ہے کہ کیا زمانہ تھا اور کس طرح پراشوب تکلیف دہ تھا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا بہت، خود اپنے آپ کو کیا ہے، موت کے حوالے کر دینا تھا۔ ایسی حالت میں حضرت بلال اسلام لائے، حضرت خبیب اسلام لائے، حضرت عمار اسلام لائے، حضرت سمیہ اسلام لائی، حضرت یاسر اسلام لائے، حضرت عمار اسلام لائے۔ اب دیکھیے یہ لوگ تھے غلام، اور غلام کی اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج کم از کم یہ شیڈول کاسٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بھی کچھ حیثیت ہے، لیکن اس زمانے میں غلام کی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ غلام ایک چیز کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، اور مالک چاہے اسے مار دے، خواہ اسے بھوکا رکھ دے، کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی ججمنٹ نہیں تھا ان سے پوچھ سکے کہ کیوں اس کو مارا، کیوں اس کو نہیں کھلایا۔ یہ حالت تھی غلام کی۔ غلام کبھی اپنے آقا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ غلامی کو آج کے جاب سے آپ متعلق نہ سمجھیں۔ جاب جو ہے نا، اس کا 1000 گنا زیادہ ہے۔ آپ اپنے ٹائم پہ صرف آتے ہیں جاتے ہیں، آپ غلام نہیں ہیں، آپ کو پوری آزادی ہے۔ وہ ٹائم کے لحاظ سے جاب کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو غلامی تھی وہ ٹائم پہ نہیں تھی، وہ پورا اپنے آپ کو انڈر میں دے دینا تھا، اور وہی اس کا مالک تھا، خواہ اسے اچھا رکھو یا برا رکھو۔ کوئی عدالت نہیں تھی جو اسے پوچھ سکے کہ تو نے کیوں نہیں کھلایا۔ کوئی نہیں تھا انسانیت کو پوچھنے والا، کوئی آرگنائزیشن بھی نہیں تھا، کوئی اقوام متحدہ UN نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کوئی پوچھنے والا۔ ایسی حالت میں اسلام جب قبول کیا تو ان کے لیے 100% یہ عذر ہو سکتا، اور اللہ نے خود دیا۔ اگر تمہیں ٹارچر کیا جائے اور حد سے زیادہ بڑھ جائے، من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اندر سے تمہارا دل اطمینان ہے ایمان پر تو تم کفریہ کلمات کہہ دو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت خود اتر گئی سورہ نحل کے اندر۔ تو ان کو پورا چانس تھا کہ جب ان کا آقا بلال رضی اللہ عنہ کا آ کے پوچھے کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے، بلال کہتے نہیں جی میں کہاں اسلام قبول کیا، تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا۔ بولے نہیں، بولے پورے ڈنکے کی چوٹ پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے کہ ہاں میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، تو تب تو مار شروع ہوئی، اور مار بھی مار اتنی ہوئی کہ تصور نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہم ان کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آخر یہ انسان تھے یا نہیں، کچھ اور تھے، سہ نہیں سکتا کوئی بندہ۔ کپڑے اتار دیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جائے، اور اس ریت پر لٹانے کے بعد بھی اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان سینے پہ رکھ دیا جائے، پھر اس کے بعد کوڑے مارے جائیں، یہاں تک کہ خون رستا 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 انسان بے ہوش ہو جائے، اس بے ہوشی میں بھی کوئی کان لگائے حضرت بلال پر، تو بلال کے اندر سے آواز نکلے کہ احدن احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس ایمان کا تصور کر سکتے ہیں؟ اب ہمارا اپنے ایمان سے مقابلہ کریں، پوری چھٹی آزادی ہے ایمان کی تمہارے لیے۔ ایک مار کبھی تم نے اپنے ایمان مسلمانیت کے لیے نہیں کھایا ہے۔ ایئر کنڈیشن روم میں چائے کے انتظام کے ساتھ بلا کے کہتے ہیں کہ بھائی اسلام ایمان کی بات ہوگی، آؤ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آؤ، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو کتنا بزی معلوم نہیں، کیا ہو چاہ کے ہوٹل آگے بیٹھ کو یا نہیں تم کھوٹا میں کھڑ کو باتاں کرنے والا، کیا بولتا بہت بزی بھائی میرے پاس ٹائم نہیں۔ یہ ایمان ہے تمہارا؟ وہاں ایمان 100% ایکسکیوز دے رہا تھا ان کو، لیکن ایمان تھا اتنا مچل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو دبایا نہیں، صاف کہا
معلوم تھا کہنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، چھپا لیتے تو یہ زندہ یہ مار نہیں کھاتے۔ حضرت خباب جب دور خلافت حضرت عمر کا تھا، خلیفہ ثانی کا، ایک مرتبہ جب اچانک کپڑا اٹھ گیا پیٹھ سے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ خباب رضی اللہ عنہ کے پیٹھ پہ گوشت ہے ہی نہیں، صرف چمڑی ہے۔ جس طرح برس کی بیماری والے کی چمڑی ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، کوڑ کی بیماری والے کی، ویسے ہی ہے۔ حضرت عمر تو آنکھیں جھلک پڑی، پوچھا خباب یہ کہاں گیا تمہارا گوشت؟ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور بالکل سفیدی ہے، جلد ہی نہیں ہے پیٹھ کے اندر۔ کہا کہ امیر المومنین میں نے ایمان کے لیے کیا تکلیفیں سہی آپ کیا جانتے ہیں؟ میری آقا ایک عورت تھی ام انمار، بدبخت ترین شقی القلب سقی القلب۔ جب معلوم ہوا کہ میں ایمان لے آیا، وہ بدبخت مجھے لونڈوں کے حوالے کر دیا، نوجوان بھگوڑوں کے حوالے کر دیا، اور وہ لوگ مجھے اتنا مارتے تھے، جب مار کے تھک جاتے تھے تو وہ تپتی ہوئی ریت، جو مکے کی ریت جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم گوشت پھینکو تو کباب بن جائے، اتنی دھوپ ہوتی ہے وہاں کی، اور آج بھی اتنی دھوپ، سخت ترین دھوپ پہ مجھے لٹاتے اور اوپر سے ایک چٹان رکھ دیتے، اور میرے جسم کی پیٹھ پگھلنا شروع ہوتی، چربی پگھلنا شروع ہوتی، یہاں تک کہ پگھلتے خود ان کی پیٹھ سے خون اور پیپ نکلتے اس ٹھنڈک کو، اس آگ کو، اس ریت کو بجھاتی، تب کہیں جا کے مجھے آرام ملتا۔ اور رات کے وقت جب کچھ آرام ملتا تو مجھے اٹھا کے کسی کمرے میں بند کر کے پھینک دیتے، ایک پانی، خطرہ کا پانی، ایک کھانے کا کوئی رزق، کوئی ایک دانہ، پھر بغیر اس کے صبح سویرے لے آ کے پھر مجھے مارنا شروع کر دیتے۔ یہ روٹین تھی میری، ایک دن کا نہیں، یہی سالہ سال میں نے سہا ہے۔ آج 50 برس گزرنے کے بعد بھی، 25 برس گزرنے کے بعد بھی مجھے اب تک چمڑی نہیں آئی، کیونکہ میں مسلسل ریت میں پڑا رہا تھا۔ خباب کے لیے 100% چانس تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں ابھی اسلام قبول ہی نہیں کیا، اللہ قبول کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تمہیں تکلیف ہے تو تم اپنے ایمان کو چھپاؤ۔ ایمان تھا کہ ان کو ضبط کرنے کے لیے مہلت نہیں دے رہا۔ سلمان فارسی اسلام قبول کی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت طویل سفر کر کے آیا ہوں اور بہت مدت کے بعد میں نے یہ دین کو پایا ہے، بہت تلاش کیا ہے، آج مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے وہ چیز مل گئی جس کی مجھے تلاش تھی، آپ اجازت دیں میں کعبۃ اللہ میں جاؤں گا اور کل قرآن پڑھوں گا۔ کہا کہ اب دیکھیے، ایک طرف ہم ہیں ہیلے بہانے والے، ایک طرف وہ ہیں کہ خود اللہ کے رسول روک رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو غفار، بات یہ ہے آج ایمان بہت تنگ ہے، یہ لوگ تمہیں تکلیفیں دیں گے، تمہیں ماریں گے، تم ایسے کرو کہ خاموشی سے چپ چاپ گاؤں چلے جاؤ، اللہ مجھے یقین ہے کہ فتح دے گا، اس وقت میں بلاؤں گا، تب تم علی اعلان اپنے ایمان کا اظہار کرنا، آج نہ کرنا، چلے جاؤ۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ایمان کو پاؤں، خاموشی سے چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول ادھر روکتے ہیں، بہت اذیت ہوگی، لیکن ایمان ہے کہ جذبہ امڑ کے آ رہا، کہتے ہیں کہ نہیں جی میں خاموش بیٹھ۔ اور کل دوسری صبح دیکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری پہ مار پڑ رہی ہے، خون میں لت پت۔ جب وہ بچا کے لے آتے ہیں حضرت ابو بکر، کہتے ہیں بدبختو یہ غفاری قبیلے کا آدمی ہے اور تمہارے پورے سوار وہیں سے گزرتے ہیں، اگر یہ مر جائے تو تمہارا کوئی بزنس نہیں ہو سکے گا، تب جا کے مشرکین مکہ چھوڑتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کو خون میں لت پت اٹھا کے اللہ کے رسول کے پاس لاتے ہیں، تو اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں کہ ابو ذر اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ تمہیں اس کا اعلان نہ کرنا۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس مار میں جو مٹھاس تھی، اللہ کی قسم کل اگر اجازت دیں گے تو میں یہ کام پھر کروں گا۔ تو ایمان کی اپنی ایک لذت ہے، ایمان کی اپنی ایک لذت ہے، جو پا لیتا ہے تو اسے دم کروٹ بریانی کی کوئی لذت نہیں ہوتی۔ وہ ہے ہمارے دلوں کے اندر بھی، کہیں ٹٹول کے دیکھو، نہیں ہے تو پھر مشکل ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، ڈغلا بازی ہے، ایمان کی اپنی ایک لذت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر پائی جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔
تو ایمان کی حلاوت ہے، میٹھاس ہے۔ چکا بھی ہے کبھی مسلمان، چکا ہے تو پھر اس دن میں کائنات کی کوئی چیز اس کے لیے میٹھاس نہیں ہوگی ایمان کے میٹھاس کے سامنے۔ یہ صحابہ نے چکا تھا تو انہیں ایکسکیوز ملی، قبول نہیں کیے تھے۔ آج ہم ایکسکیوز ڈھونڈ کے بھاگتے ہیں، یہی سگریٹ مت پیو جی، نہیں مولوی صاحب وہ مکروہ کہتے 40 بار نہیں کرنا ہوتا، اس پر 9 بار کر کو چھوڑ ڈالتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر سرے سے ایک مرتبہ شروع کرتا ہوں۔ ہم تو ہیلے بہانے چاہتے ہیں۔ کون عالم کو ڈھونڈ کے جاتے ہیں، کون ان کے موافق فتویٰ دے گا؟ کس کا نے تو بھی پوچھے، انہیں بولا نہیں جی نہیں کرا جی، ان کو کیا بھی معلوم نہیں جی، ہمیں ان کرنے جائیں گے، انہوں دیکھو بولیں گے۔ اچھا تیرے دل کے اندر سے نکلنے والی بات کا جواب ملے تو وہ عالم، تیری نفس کی مخالفت میں ملے تو انہیں عالم نہیں۔ تم تو بہانے ڈھونڈتے ہو، وہ بہانے ان کو ملتے تھے تبھی وہ اگنور کر دیتے تھے۔ ایمان ان کا تھا یا ہمارا؟ بولو نا۔ ہمیں فرض نمازیں پڑھنا مشکل ہے، ان کا حال تو یہ تھا کہ فرض تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ چھوڑ سکیں، لیکن نوافل کے لیے بھی وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ چھوڑ سکیں۔ ہاں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول آپ آدھی آدھی رات تک تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے صحابہ کی، آدھی آدھی رات تک قرآن پڑھتے ہو۔ ہے کوئی؟ یہ غزوہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑاؤ کیا۔ بھائی میرے پاس 2 منٹ باقی ہیں، ہاں تو خیر یہ آخری واقعہ سمجھیے کہ رات کو پڑاؤ کیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون پہرا دے گا؟ رات کا موقع تھا۔ عمار بن یاسر صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں۔ تو کوئی اور؟ تو عباد بن بشر اٹھے اور کہا کہ میں۔ کہا کہ اللہ کے رسول چلو تمہارا اعتبار ہے، دیکھو سونا جانا، دشمن آگے پیچھے ہے، جاؤ نگرانی کرو، پہرا دو اور پورے لشکر کو آرام پہنچاؤ۔ تو یہ دونوں آ گئے، بارڈر پہ کھڑے ہو گئے جہاں لشکر تھا۔ اب جیسے ہی دونوں ملے تو ان دونوں نے کہا کہ دیکھیے بڑا پرفضا مقام ہے۔ ہم بھی ہوتے ہیں نا جی، ذرا سی بارش پڑ گئی، موسم تبدیل ہوا، ہمیں گانے یاد آتے ہیں۔ بہت اچھا موسم ہے جی، کوئی لڑکی ساتھ میں ہو، کوئی گرل فرینڈ ہو، کوئی بوائے فرینڈ ہو، ہے نا، ہماری اپنی بھی ایک باتیں ہیں، لا حول ولا قوت۔ صحابہ کا ایمان بھی دیکھیے، وہ ایک ایسا پرفضا مقام تھا کہ بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، صحرا کا منظر تھا، پہاڑ اوپر نیچے ٹیلے، بڑا اچھا منظر تھا، چاندنی اوپر سے چھا رہی تھی۔ تو دونوں نے آپس میں بات کیا کہ بڑا اچھا منظر ہے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر دوں، لیکن پہرا ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، پہلی رات آدھی تم بانٹ لو، آدھی ہم بانٹ لیتے ہیں۔ تو عباد بن بشر نے کہا کہ عمار تم سو جاؤ، میں آدھی رات بانٹ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں آدھی رات کے بعد میں بانٹ لیتا ہوں۔ تو حضرت عمار جا کے سو گئے اور حضرت عباد بن بشر بیٹھ کے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی کچھ اور رات گہری ہوئی، دیکھا کہ سب سو رہے ہیں اور ماشاءاللہ کوئی اوپر نیچے کوئی دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ان کا دل اندر سے مچل رہا تھا، ایسے پرفضا مقام پہ اللہ کی عبادت کرنے کا لطف ہی کچھ اور آئے گا، میں یہ منظر کو کیوں چھوڑوں؟ ہمیں تو اچھے منظر دیکھ کے کچھ اور باتیں یاد آتی ہیں، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ان کے ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے رکعت باندھ لی، اور رکعت باندھ لی تو ایسے محو ہوئے تلاوت قرآن میں کہف کو شروع کیا تھا۔ اب اس اثنا میں جب وہ حرکت کرتا سایہ ایک دشمن کو دور سے نظر آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی تو ہے۔ پہلے تو لگا وہ اتنا ساکن کھڑا ہوا تھا کہ یہ پتھر تو نہیں ہے، وہ غور سے دیکھنے لگا سایہ کو۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر حرکت ہے تو کہا کہ نہیں نہیں، یہ پتھر نہیں ہے۔ تو نماز میں یوں کھڑے ہوتے تھے کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ پتھر ہے۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے اسے داڑھی کھجانا یاد آتا، پھر نیچے یوں کرتا، پھر یوں کرتا، پھر ایسا کرتا، پھر ایسا کرتا، 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھتا سیدھا، تب پہچان لیجیے پکا مسلمان ہے، انہیں بول، یہ ہماری نشانی۔ عجیب، تو کھڑے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہا تھا یہ کیا ہے۔ آخر اسے یقین ہو گیا کہ نہیں جی، یہ سایہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، یہ آدمی ہو سکتا ہے، تیر چلاؤں اس۔ تو اس نے کیا کیا، نشانہ لگایا،
تیر چلائے، تیر سیدھے لگا کھندے پہ، اور انہوں نے کیا کیا کہ تیر کو نکالا، پھینک دیا اور نماز جاری رکھی۔ تو پھر شک میں پڑ گیا، ارے پتھر پہ میں نے تیر پھینکا، اگر تیر لگتی تو سایہ حرکت کرتا، حرکت ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ پھر اس شک کو میں پختہ کروں، پھر ایک دوسری تیر نکالا، پھر لگایا، تو وہ بالکل اوپر کی طرف ذرا سا یہاں لگا اور خون زیادہ بہنے لگا، تبھی بھی وہ تیر کو پھینکے اور نماز جاری رکھا۔ جب دیکھا کہ دوسری مرتبہ بھی حرکت اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، تو وہ شک کو اور یقین کرنے کے لیے پھر تیسرا تیر چلایا جو یہاں پر لگا، اور بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اب نماز کو وہ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ عباد بن بشر تو جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر کے نماز کو ختم کیے، اور اسی حالت میں ہاتھ پکڑے ہوئے آ کے عمار کو اٹھائے اور کہا کہ عمار اٹھو، مجھے کسی نے کیا ہے تیر لگا دیا ہے، مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ جب اڑ کے دیکھا تو 3 تیر لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ رحم کرے عباد، تم نے یہ کیوں کیا کہ ایک ہی تیر پہ مجھے اٹھا دیتے؟ کہا کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، مجھے توڑنا اچھا نہیں لگا، مجھے اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ مجھے توڑ کے رکوع کرنا اچھا نہیں لگا۔ میں سورہ کہف کو ختم کرتے کرتے 3 تیر لگ چکے تھے۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ یہ مراجعہ کرو، خود بھی اپنے ایمان کا بھی ایک جائزہ لو۔ یہی حالت تو کہیں ہماری ہے نہیں ہے، کبھی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے، تو پھر کون سا ایمان، کہاں کا ایمان؟ ہم تو ایمان کے ارکان کو کرنے کے لیے نہیں کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اصل ایمان اگر ہو تو پھر ایمان خاموش بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ سکون کی نیند سونے والوں کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان ایک ریولیوشن کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، ایک ہلچل مچا دینے والا ہے۔ وہ جو غاروں میں رہتا تھا، جب اس پر بھی قرآن اترا تو غار سے نکل آیا، اور ایسے نکلا کہ قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ۔ تو پھر اللہ کے رسول نے پوری زندگی بھی آرام کی نیند نہیں سوئی تھی۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ روٹین کی زندگی ایمان نہیں ہے۔ صبح اٹھے بیٹی، اخبار پڑھو، پھر سیریل دیکھو، آفس جاؤ، شام آؤ، بیوی بچوں کو سیر سپاٹے کو لے کے نکلو، رات پہنچو، ٹی وی کا ڈبہ سامنے، سیریل دیکھتے دیکھتے سو جاؤ، پھر صبح اٹھو کام پہ نکلو۔ یہ تو ہماری اپنی زندگی ہے، یہ تھوڑی ایمان ہے؟ نہیں، ایمان ایک تڑپ کا نام ہے، ایک اللہ کے قرب کا نام ہے۔ ہمارے اندر یہ کیفیتیں نہیں آتی میرے مسلمان بھائیوں بہنوں۔ سوچو، واقعتاً ہے نہیں ہے تو لاؤ نا۔ ایک بات سیدھی سیدھی ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے نا، جس کے پاس مال ہوتا ہے نا، اسے چوری کا ڈر ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال ہی نہیں ہوتا ہے، اسے کیا ڈر ہے چور کا؟ وہی حال ہمارا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اسے نفاق کا ڈر ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں سچا مسلمان جی، میں بھی منافق بھی، کیا جی بولتے سے تمہیں، مجھے نفاق پھٹکیں گا، میں پکا سچ۔ تابعی اسلاف بیان کرتے ہیں، میں نے 30 صحابہ سے ملا، ایک تابعی کہتے ہیں 30 صحابہ سے ملا، ہر صحابی کو نفاق سے ڈرتا پایا۔ کیوں؟ ایمان تھا۔ جس کے پاس مال ہے اسے مال چوری ہونے کا خطرہ ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ نفاق سے ڈرے گا کہ میرا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں ایمان، وہ کیوں ڈرے گا؟ کیوں ڈرے گا؟ تو ہم سب، ہمارے اندر نفاق چھا گیا، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں میں سچے پکے مسلمان۔ کیوں؟ ایمان ہے ہی نہیں، ڈریں کس سے کہ نکل جائے؟ ہاں، حضرت حذیفہ بن الیمان ایک صحابی کا نام ہے جو صاحب سر النبی ہے، نبی کے رازدان۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، آخری زمانے میں 25 نام ان کو بتائے تھے کہ فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق۔ کسی اور صحابی کو معلوم نہیں تھا، وہ صرف ان کو معلوم تھا، اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا صاحب سر النبی، نبی کے رازدان۔ تو ان کو معلوم تھا کون، اور اسی وجہ سے صحابہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے نماز جنازہ میں جب حذیفہ شریک نہیں ہوتے ہم بھی سمجھ لیتے یہ وہی منافق ہے، ہم بھی نہیں شریک ہونا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کون کون ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب حضرت عمر جیسی شخصیت نے حذیفہ سے بلا کے کہا کہ حذیفہ
وہ جو منافقین کے نام کی لسٹ تمہارے پاس ہے وہ ذرا مجھے بھی بتاؤ نا صحیح۔ کہا کہ یہ کیسے بتاؤں امیر المومنین، یہ تو نبی کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، راز تو راز ہے۔ تو کہا کہ میں راز جاننے کے لیے نہیں پوچھتا ہوں حذیفہ، اس وجہ سے پوچھتا ہوں کہ کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، ایسی شخصیت نفاق سے ڈرتے ہیں تو ہم کہاں ہما شما کا کیا اعتبار، ہم کس کے اتھے مولی ہیں؟ لیکن آتا ہے ہمارے دل میں ہم منافق بھی ہو گئے ہیں کبھی؟ نہیں آتا، ہم تو سمجھتے ہیں پکے سچے مسلمان ہیں۔ یہی سوچ ہے جو ہمارے ایمان کو کھوکھلی کر گئی ہے، کھا گئی ہے۔ اللہ رحم کرے مسلمانوں، یہ سننے کی باتیں نہیں، عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ ان میں نہ طنز ہے نہ کسی پر کیا ہے دوش ہے، یہ ہم سب کا حال ہے جس میں بھی شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے، ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھے فرمایا ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔